اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یار انگریزی نہ سوال لکھا کرو، منو تو انگریزی نہیں آتی، تھوڑے لیے انگریزی تو بالکل نہیں آتی، اسپیلنگ بھی غلط لکھے ہوئے نے. ٹھیک ہے. مائی بردر از افیکٹڈ بائی، پتہ نہیں کیا لکھے ہیں، ہی ڈز ناٹ بلیو ان احادیث، ہاؤ کین، بس یہ لکھ دیں. اچھا پرویزی لکھا ہوا ہے، پرویزی انگلش میں لکھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے مجھے تو میں تو انگریزی میں اس کا کوئی ایکویلنٹ تلاش کر رہا تھا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو کیسے سمجھائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اس کے اوپر ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، مجلس 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. اور بیسیکلی غامدی صاحب تو پرویزی نہیں ہے، لیکن چونکہ انہیں اس حوالے سے منسوب کیا جاتا ہے، غامدی صاحب جتنے منکرین احادیث ہیں اس سے بڑھ کر حنفی منکرین احادیث ہیں، اور پرویزیوں کے تو وہ خود بھی خلاف ہیں. تو میں نے اس حوالے سے مقدمہ جو قرآن و سنت کی اہمیت کہنا وہ میں نے اس میں ڈسکس کیا، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ. Is there any possibility to record lectures in English؟ یار یہ بڑے لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں، تو ہو چکے ہیں نا میرے بھائی، انگلش میں لیکچر ریکارڈ ہو چکے ہیں. لیکن آپ اگر کہیں کہ میں فلوئنٹلی اس طرح انگلش میں لیکچر ریکارڈ کرواؤں تو یہ پاسبل نہیں ہے. اس سے بہتر یہ کہ ہمارے جو اردو میں لیکچرز ریکارڈ ہوئے ہیں انہی لیکچرز کے جو کرٹیکل ٹاپکس ہیں ان کے اوپر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ ہماری ویڈیوز آ چکی ہیں. آپ کو کوئی ایسی بات نہیں گھروں تک پہنچانی جو انگلش میں نہ آ چکی ہو. اب پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے ایتھیسٹ کے 10 کوسچنز، اس میں بھی جو کرٹیکل چیز تھی اس کا الگ سے کلپ بھی آیا تھا. اس کے علاوہ بھی جتنی چیزیں ہیں وہ انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ آ چکی ہیں. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ یوٹیوب کی سرچ میں جا کے لکھیں انگلش اور ساتھ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا، تو میری ساری انگلش سب ٹائٹل والی ویڈیوز کھل جائیں گی. اور چینل کی بھی ایک اپنی سرچ ہوتی ہے، کارنر پہ جو اوپر مین مینیو ہوتا ہے نا، اس کے اینڈ پہ ایک سرچ والا بنا ہوتا ہے، اس میں آپ صرف انگلش ورڈ لکھیں نا تو چینل کے اوپر ایک دم سارے انگلش والی ویڈیوز آ جائیں گی. تو جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کریں. اور پھر جو زیادہ تر غیر مسلموں کے ایشو ہیں وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے انگلش میں بڑے اچھے طریقے سے ریکارڈ کروا دیے ہیں. احمد دیدار صاحب نے بہت اچھے انداز میں اسے ریکارڈ کروا دیا، تو آپ ان کی ویڈیو شیئر کریں. اگر مرد طلاق دے کے بھی عورت کو گھر رکھے اور یہ اسے رکھے کہ اولاد کے لیے رکھا ہے، تو اس صورت میں تو یہ تو پھر اس نے غلام ہی بنایا ہوا ہے نا اسے. کیوں عورت رہ رہی ہے؟ نکل جائے وہاں سے، اپنی عدت پوری کرے. قرآن میں آیا کہ عورت کو جب آپ طلاق دیں گے تو اس نے اپنی عدت اسی مرد کے گھر میں پوری کرنی ہے. پریفریبلی اگر 1 یا 2 طلاق دی بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ رجوع کر لے. 3 دیے تب بھی ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو کوئی واٹس ایپ میسج یا فون کالز تو نہیں ہوتی تھی، کہیں دور دراز سے بیاہ کے عورتیں لائی ہوتی تھی. اب آج ایک مرد نے طلاق دے دی ہے تو کیا وہ اب ریگستان میں سفر کر کے تو اپنے میکے جائے گی؟ تو پھر اس لیے قرآن میں حکم آیا تھا کہ جب طلاق دو تو عورت کو اسی گھر میں ایک الگ پورشن میں رکھو، وہ اپنی عدت پوری کرے. اس دوران انفارم کر دو اس کے رشتہ داروں کو، وہ اگر لے کے جانا چاہتے ہیں جو بھی ہے تو وہ کر لیں. باقی اگر اس طرح عورت کو رکھا ہوا ہے تو یہ تو اس کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اپنے ماں باپ کو بتائے. تو یہ تو ظلم ہے. کیا بیگانی شادی میں جا کر کھانا کھا سکتے ہیں؟ اندازہ کرو. میرے یہ کامن سینس کا سوال ہے میرے بھائی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے ڈرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی والے لوگوں کو پتہ چل گیا تو آپ کے لیے علیحدہ سے ایک ٹیبل ارینج کریں گے تو پھر آپ کھا لیں. اور اگر آپ کو چانسز دوسرے والے ہیں جو یقیناً وہی ہیں کہ لمحہ مال لین کے تو تھے، تو ظاہر ہے یہ گناہ ہے. تو اس طریقے سے یہ حرکت نہ کریں آپ بیگانی شادی میں جا کے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام التحیات میں السلام علیکہ علی النبی پڑھا کرتے تھے؟ جی یہ صرف عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں صحیح بخاری میں آیا، اور ہم ان کے اس فتوے کو ان کا تفرد مانتے ہیں کیونکہ باقی صحابہ نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور لاجیکلی بھی میں نے شیخ زبیر علی صاحب کا جب انٹرویو کیا تھا 17 جون 2009 کو، اس میں میں نے باقاعدہ ان سے اس بات میں ڈبیٹ کی تھی. جب انہوں نے حاضر و ناظر کے کیس میں اس حدیث کو پیش کیا نا، بریلویوں کے خلاف اہل حدیث یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں صحابہ کرام السلام علیکہ ایھا النبی نہیں کہا کرتے تھے،
نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد. تو میں نے پہلے تو اینٹی وینم پھکی والا جواب یہ دیا کہ شیخ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں تو پھر حاضر و ناظر تھے. اگر اس سے حاضر و ناظر کا عقیدہ نکلتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف میں تھے مسجد نبوی میں تو مکے والے جو صحابہ ہیں وہ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے یا السلام علی النبی پڑھتے تھے؟ تو کہنے لگے جی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے. تو میں نے کہا تو مسئلہ تو پھر وہی ہے اپنی جگہ. یعنی وہ پھر یہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھتے تھے کہ حضور مدینے میں ہوتے ہوئے بھی مکے میں موجود ہیں روحانی طور پہ. تو یہ تو لاجیکلی درست نہیں ہے. صحیح بات وہ ہے جو بخاری مسلم میں ساتھ لکھی ہوئی ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نماز کا تشہد ہمیں اس طرح تعلیم فرماتے تھے جس طرح قرآن کی آیات. یہ تشہد نبی علیہ السلام نے خود تعلیم فرمایا ہے. اور یہ جھوٹ ہے جو دیوبند اور بعض اہل حدیث علماء کی جانب سے بولا گیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور اس کے پیغمبر کے درمیان. یہ جھوٹ ہے. کسی ضعیف حدیث میں بھی یہ بات نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یہ قرآن کی طرح تعلیم فرمایا نماز میں پڑھنے کے لیے. اور انہوں نے بریلویوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا کہ یہ تو شب معراج میں اللہ اور نبی آمنے سامنے تھے اور نبی علیہ السلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور اللہ نے آگے سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی یہ جو نماز میں سلام ہے نا رسول اللہ کے اوپر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ حکایتن نہیں ہے, یہ سٹوری کے طور پہ نہیں ہے, یہ انشائیہ ہے. نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ہم سلام عرض کرتے ہیں نماز میں. اور بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, ابن مسعود کہتے ہیں کہ جب ہم سلام پڑھتے تھے نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, تو ہم ساتھ خود ہی ملاتے تھے السلام علی جبرائیل السلام علی میکائیل. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم یہ ساتھ کیوں ایڈ کرتے ہو؟ جب تم پڑھتے ہو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک اللہ تعالیٰ تمہارا سلام پہنچا دیتا ہے. تمہیں ساتھ کسی کو بائی نیم مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عباد اللہ الصالحین, اللہ کے نیک بندوں میں ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ پیغمبر. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, جو سورہ النساء میں آیا. انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین ہیں. اور انبیاء کے بعد سب سے افضل انبیاء کے اہل البیت, ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان, یہ سارے ہیں اولیاء اللہ جن پہ ہم نماز میں سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے فرشتے, ان پہ ہم سلام پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ پہ بھی پڑھ رہے ہیں السلام علینا. چونکہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے ایک اسپیشل پروٹوکول دیا ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اسپیسیفکلی آیا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے نبی آپ پر سلام ہو, رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں. تو جب بخاری مسلم میں آیا کہ اللہ تعالیٰ خود سلام پہنچا دے گا تو کسی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, نہ اس میں سے کوئی حاضر و ناظر نکالنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں بھی آپ تک سلام پہنچ رہا تھا. آج بھی اب جب ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ سے ہی عرض کرتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, ہمارا صلاۃ و سلام پہنچ رہا ہے. تو یہ عقیدہ اس کے اندر موجود ہے. البتہ بخاری میں آیا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مسعود اسے پڑھتے تھے السلام علی النبی, یعنی سلام ہو نبی پر, یعنی رسول اللہ کو مخاطب کر کے نہیں کہتے تھے. تو ٹیکنیکلی جب حضور دنیا میں موجود تھے اس وقت جو حضور کو مخاطب کیا جا رہا تھا پھر تو وہ بھی غلط ہونا چاہیے تھا, سوائے ان لوگوں کے کہ جو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ چلو حضور آگے نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم پڑھ لیں السلام علیکہ ایھا النبی. تو جو مکے میں نماز پڑھ رہے ہیں, باقی مساجد میں جو پڑھ رہے ہیں, حضور تو مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہیں, تو وہ علیکہ ایھا النبی پڑھتے تھے, علی النبی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے عبداللہ ابن مسعود کے اس تفرد کو امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا, بلکہ میں نے اس کوشچن آنسر سیشن میں پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں شیخ صاحب سے, کہتا نہیں میں تو ایھا النبی پڑھتا ہوں.
میں نے کہا پھر تو مسئلہ ختم ہے، آپ کیوں اس چیز کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ یہ سٹوری ہے، ایک آیتن ہے؟ خیر وہ تو لے کے بھی نہیں جاتے تھے، یہ انشائیہ ہی ہے. اور قبر رسول پہ بھی آپ عرض کرتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی اور السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں کوئی فرق نہیں ہے. 4 کتابوں کے اندر صحیح سند سے ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں، الموطأ امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر، کہ عبداللہ بن عمر جب بھی مدینہ شریف سے باہر نکلتے یا سفر کر کے واپس آتے تو پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے، پھر قبر رسول پہ آ کے عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ. پھر حضرت ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ آ کے السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ کے اوپر سلام ہو. تو صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پہ السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے تھے، اور آپ ہی کو مخاطب کر رہے ہوتے تھے، علی النبی نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں اس کی اصل وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے سے کفن ہٹایا اور آپ کو یہاں پہ بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، ایک موت آپ کا مقدر تھی وہ آپ کو آئی، اب ہمیشہ کی یعنی زندگی ہے. تو نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی میت مبارک کو مخاطب کر کے حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، آپ پہ اللہ تعالیٰ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ بخاری کے الفاظ ہیں. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اسی چیز سے یہ اخذ کیا تھا کہ جب بھی ہم قبر رسول پہ جائیں گے تو نبی علیہ السلام کو ڈائریکٹ خطاب کریں گے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اور یہ جو سلام کے سیغے اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. لوگوں نے یہاں اہل حدیث کے اوپر جھوٹا الزام لگایا کہ جی وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی علیہ السلام مر کے مٹی ہو چکے اور یہ گستاخ، استغفر اللہ. یہ اہل حدیث سے بھی کوئی جا کے پوچھے کہ کیا وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں؟ نعوذ باللہ. کوئی مسلمان گستاخی کا سوچ بھی سکتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ آگے سے کہ نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتویٰ ہے؟ تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. کلمہ اس کا پڑھا جس کی قبر مدینے میں ہے، اور باتیں ان کی مان رہے ہو کہ جو نہ اہل البیت میں سے ہیں، نہ ان کے آباء و اجداد نے کوئی صحابہ کرام کی صحبت کی ہوئی ہے، نہ ان کی کوئی حدیث کی کتاب موجود ہے دنیا میں. اللہ سے ڈرے. تو مفتی اعظم سعودیہ نے جو قبر رسول کی حاضری کے اوپر کتابچہ لکھا ہے نا، اس میں انہوں نے سیم یہی لکھا ہے کہ آپ نے قبر رسول پہ پڑھنا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک کے پاس آپ آج بھی آواز بلند نہیں کریں گے. اور اس میں جملے انہوں نے لکھے ہیں کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں. جس طرح قرآن میں ہے نا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا اور ان سے ایسے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سورۃ الحجرات کی یہ جو آیات ہیں یہ کوٹ کر کے مفتی اعظم سعودیہ نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد قبر رسول پہ بھی آواز کا بلند کرنا گویا اس طرح ہے جیسا کہ حضور کی مبارک زندگی میں کوئی آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے وہ برباد ہو جائے گا. اور یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ یہ آیت نازل کب ہوئی ہے؟ یہ آیت کوئی عام بندوں کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے. اس امت کے سب سے بڑے 2 ولی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما علیہم السلام کے بارے میں. اور عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے سب سے بہتر 2 بندے برباد ہو جاتے جب انجانے میں انہوں نے رسول اللہ کی موجودگی میں آپس میں بات کرتے ہوئے اپنی آوازوں کو بلند کر دیا. اللہ، میں کانپ اٹھتا ہوں یہ الفاظ پڑھ کے بخاری کے کہ حضور سے بات نہیں کر رہے تھے، آپس میں گفتگو کرتے ہوئے آواز بلند ہوئی اور اللہ نے آیات نازل کی کہ حضور کی موجودگی میں اگر آپس میں بھی بات کی نا اونچی آواز میں تو فارغ، اور ایسے فارغ کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، توبہ کی بھی توفیق نہیں ملے گی
کیونکہ اس میں آیا ہے کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو وہ صحابی کہتے ہیں عبداللہ ابن زبیر کہ اس کے بعد حضرت عمر حضور سے اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ حضور کو بات سنائی نہیں دیتی تھی. آپ کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بولو. اور پھر اللہ کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اگلی آیات نازل ہوئی. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، قبر رسول پہ سلطنت عثمانیہ کے دور میں بھی یہ تینوں آیات لکھی ہوئی تھی جالی شریف کے اوپر. اور اب جو نئی کنسٹرکشن کروائی ہے انہوں نے کورونا کے دنوں میں، تو وہ ساری جالیاں بھی ریپلیس کر دی ہیں انہوں نے. 3 جالیوں کے پورشن بنے ہوئے ہیں. ایک درمیان والا پورشن ہے جالیوں کا جس کے اوپر ایک بڑا سا رنگ بنا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس ہے. اس کی سیدھ میں جو پیچھے قبریں ہیں وہ قبر تک کوئی نہیں جاتا. جو اندر بھی جاتے ہیں نا، وہ اندر بھی کئی دیواریں ہیں، وہ دیوار کے باہر سے ہی آ جاتے ہیں. قبر تو کئی سو سال سے سیل ہے. وہ تو جامع ترمذی میں آتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے وہاں اندر دفن ہونا ہے. ایک قبر کی جگہ خالی ہے، وہ اس وقت ہی کوئی کھولے گا، کوئی نہیں اسے کھولتا، نہ وہ وہاں کوئی جاتا ہے. کیونکہ میرے اپنے ایک قریبی دوست ہیں جو پاکستان سے ہی ہیں اور وہ اندر کا سارا انتظام، وہ اندر بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں. انہوں نے مجھے بھی 1-2 دفعہ کہا کہ آپ کورونا کے دنوں میں آ جائیں، میں آپ کو اندر سے سارا دکھا دیتا ہوں. ان کے میڈیا سیل کے وہ ہیڈ ہیں، ان کو انگلش بڑی اچھی آتی ہے، عربی بھی، اور اردو تو بولتے ہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ اندر سے سارا سیل ہے. اور میں نے تفصیلی ویڈیو پچھلی دفعہ ریکارڈ کروائی، پھر وہ مجھے کہہ رہے تھے آپ ایک ویڈیو ایسی بنائیں جس میں ساری احادیث ایک جگہ جمع ہوں قبر رسول سے متعلق جتنی بھی حدیث ہیں. تو وہ پھر میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی تھی گنبد خضرا کی ہسٹری اور پورا اس کے اوپر، اس میں قبروں کی لوکیشن بھی بتائی. وہ جو ایک ٹینٹیٹو تصویر بھی نیٹ کے اوپر نا سعودی حکومت نے جاری کر دی ہے حجرہ عائشہ کی سلام اللہ علیہا، کہ اس کا ٹاپ ویو انہوں نے، یعنی وہ اینیمیشن کے طور پہ، تو اس میں وہ جو بڑے والا رنگ ہے نا اس کی سیدھ میں نبی علیہ السلام کا چہرہ اقدس ہے، اور آلموسٹ آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں حضرت ابوبکر صدیق کا سر ہے، لیکن وہ قبر حضور سے پیچھے ہے. فرنٹ پہ نبی علیہ السلام کی قبر ہے، آپ کے گھٹنوں کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت ابوبکر کی قبر ہے، اور حضرت ابوبکر کے سینے کی سیدھ میں اس سے پیچھے حضرت عمر کی قبر ہے. اس کی وجہ سے یہاں ایک جگہ خالی ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، پھر یہاں ایک سٹیپ طے ہوا، ایک سٹیپ یہاں طے ہوا، یہ 2 سٹیپ طے ہوتے ہوئے یہاں ایک جگہ قبر کی خالی ہے عیسیٰ ابن مریم کے لیے علیہ السلام. تو پھر وہ چھوٹے اگلے 2 رنگ کے اوپر حضرت ابوبکر حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے، تو ہم سلام عرض کرتے ہیں. وہ جو مین جالی ہے نا سینٹر والی، اس کے اوپر یہی آیت لکھی ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پوری آیت. اور باب السلام کی طرف سے جب آپ آتے ہیں تو پہلے والی جو جالی ہے نا ان کے اوپر انہوں نے وہ آیت لکھی ہوئی ہے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پس رکھتے ہیں. وہ بھی سورہ حجرات کی 3 نمبر آیت. اور جب آپ باب البقیع کی طرف سے باہر نکلتے ہیں، بقیع قبرستان کی طرف سے، باب جبریل بھی اسی طرف ہے، اور وہ وہی سائڈ ہے جہاں وہ گنبد خضرا کا سایہ نیچے نظر آ رہا ہے آج کل کے دنوں میں. چونکہ وہ سردیوں میں اورینٹیشن ایسی ہے، ورنہ تو اوپر ہی رہتا ہے، لوگ کہتے ہیں سایہ کوئی نہیں. تو ہم نے پچھلے دنوں ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے، وہ ریئل ٹائم. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بنا کے بھیجی. بیسیکلی تو انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے بنائی تھی کیونکہ وہ نہیں مانتے تھے. انہوں نے کہا میں تو آیا کہ مدینہ چیف لو ویڈیو بنا لیجیے. میں یہ تو اللہ کا شکر ہے ایک مبارک دور ہے، اب ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں سامنے آ رہی ہے. کل ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے گنبد خضرا کے سائے والی. آپ دیکھیں، میں انتظار میں ابھی بریلویوں نے کہنا ہے، ان کے علماء نے کہنا ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ گنبد خضرا کا سایہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کے سائے مبارک والی حدیثیں بھی میں نے اس میں حاکم سے اور مسند احمد سے ڈسپلے کرائی ہیں. اور دیکھیں پھر یہ لوگ جو ضعیف حدیثوں کے پیچھے بھی چلتے ہیں، ان حدیثوں کا انکار کرنا شروع کر دیں گے، تعویلات کرنا شروع کر دیں گے. حالانکہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. میں نے بتایا ان پرنسپل جو روٹین سے ہٹ کے بات کرے گا
اس نے دلیل پیش کرنی ہے. اور پروفیسر احمد رفیع اختر صاحب میرے استاد ہیں, حالانکہ وہ آپ کو پتہ ہے صوفیوں کی لائن میں ہے. میں بھی اس وقت بریلوی تھا جب میں نے ان کو سننا شروع کیا 2001-2 میں. 2008-9 تک میں جاتا رہوں ریگولرلی پروگرام. بعد میں تو خیر اللہ تو واقعات ایسے نہیں رہے, ابھی بھی کبھی موقع مل جائے تو کوئی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں. تو پہلی بار میں نے ان کے منہ سے یہ بات سنی اور انہوں نے بڑا پیارا جملہ بولا. انہوں نے کہا کہ اگر رسول اللہ کا سایہ نہ ہوتا تو اس پلانٹ ارتھ پہ نبی علیہ السلام کا نمبر 1 اگر کوئی حصی معجزہ ہوتا نا تو وہ یہ ہوتا. کیونکہ پسینے سے خوشبو آنا تو وہ بندہ آبزرو کرے گا جو پاس بیٹھا اور پسینہ لے لیا یا یوں سونگ لیا, یا آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا وہ لوگ آبزرو کریں گے جو سفر میں آپ کے ساتھ تھے. پھر آپ علیہ السلام کا پیٹھ کے پیچھے دیکھنا یہ تو آپ خود فرما رہے ہیں, باہر سے تو ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے جج کرنے کا سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو حضور نے نماز کے پیچھے دیکھ لیا کہ کوئی حرکت کر رہے ہیں اور حضور نے بعد میں انہیں کہا کہ یہ تم کیوں ایسے کر رہے تھے, تو وہ تو مان لیں گے کہ واقعی حضور کا رخ تو ادھر تھا اور ہمیں پیچھے بھی دیکھ رہے تھے. لیکن سرکار ایک معجزہ ایسا ہے جو کافر ہو یا مسلمان ہو, جن ہو یا انسان ہو, عالم ہو یا جاہل ہو, انسان ہو یا جانور ہو, وہ آبزرو کر لے گا. اور وہ معجزہ یہ ہے کہ کسی شخص کا سایہ نہ ہو. یہ تو ہر بندہ آبزرو کرے گا. اور سائنٹیفکلی اور معجزانہ طور پہ بھی ظاہر ہے ایک چیز کا ایک اسلوب ہے. یہ چیز جب سامنے آئے گی تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں رہتی کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اور یہ اتنا محکم قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے سورۃ النحل کی آیت نمبر 48 میں کہ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان کے سائے ہیں جو فزیکل ورلڈ کی چیزیں ہیں. جنات ہیں یا فرشتے ہیں وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے, وہ تو لطیف چیز ہیں جو فزیکل ہیں, جیسے جانور ہیں, انسان ہیں, پلانٹس ہیں, پہاڑ ہیں, درخت ہیں, یہ جتنی چیزیں. اور ان کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں. یعنی ایک بڑی تمثیل سے یہ چیز بیان کی ہے. جیسے صبح کے وقت سورج نکلتا ہے نا ایسے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ چیزوں کے سائے کتنے لمبے ہوتے ہیں, پھر جو سورج اوپر جاتا ہے وہ سایہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ جب یہاں پہنچتا ہے بالکل چھوٹا, پھر وہ یوں. تو وہ گویا کہ صبح وہ سجدے میں گرے ہوتے ہیں, پھر وہ قیام میں جاتے ہیں اور پھر غروب کے وقت سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس اعتبار سے بیان کیا کہ اللہ نے جو صفت رکھی ہے کہ چیزوں کے سائے سجدہ کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص خواہ وہ اللہ کا ماننے والا ہے یا نہیں ماننے والا, وہ اللہ کے سامنے جھکے یا نہ جھکے, اس کے سائے نے اللہ کے سامنے ضرور جھکنا ہے. یہ فزیکلی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ چیز جوڑ دی ہے. تو وہ مجھے پروفیسر صاحب کا وہ جملہ بھولتا نہیں ہے, انہوں نے کہا کہ یہ معجزہ اگر ہوتا تو یہ سب سے بڑا معجزہ ہوتا اور دنیا کی ہر حدیث کی کتاب میں یہ معجزہ لکھا ہوا ہوتا. پہلا معجزہ اگر کوئی ہوتا نا, کیونکہ نبی علیہ السلام کی جتنی چیزیں صحابہ نے آبزرو کی ہیں, جو کامن آبزرویشن میں وہ نقل کی ہیں نا, تو حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی جو کامن آبزرویشن حضور کے کیس میں ہونی تھی نا, وہ یہی ہونی تھی کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. جیسا کہ بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام کے پسینے سے خوشبو آتی تھی اور صحابہ کرام اسے عطر کے طور پہ استعمال کرتے تھے. بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ان 2 آنکھوں کے ساتھ. یہاں پہ آنکھ نہیں تھی پھر بھی آپ کو پورا پیچھے تک نظر آتا تھا. بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اس وقت ہم 1500 تھے, 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ پانی زیادہ تھا. ہم 1500 نے پانی پیا, جانوروں کو پلایا, سٹور بھی کر لیا, تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہوا. جن صحابہ کرام نے اتنے بڑے بڑے حصی معجزات حضور کے روایت کی ہیں, وہ نبی علیہ السلام کے سایہ مبارک نہ ہونے والا معجزہ بیان کر دیتے, نہیں ہوا. یہ خصائص الکبریٰ کتاب میں وہ جلال الدین سیوطی نے بے سند روایت لکھ دی. وہ جذبات میں آ کے لکھ دیتے ہیں نا لوگ. تو وہ باب البقیع والی سائڈ سے جب آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جو تیسری جالیوں کا پورشن ہے نا,
اس کے اوپر وہ آیت دیکھیے ختم نبوت والی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. تو یہ 3 آیات ان جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہیں، اور قبر رسول پہ جب بھی حاضری ہو السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھیں. بلکہ یہ جو سعودیہ کا مسجد نبوی والا جو چینل ہے نا، وہ لائیو آ رہا ہوتا ہے نا وہاں سے، تو جب وہ لائیو آتے ہیں نا تو جالی شریف کے اوپر پہلے وہ کیمرہ مارتے ہیں، تو وہ جو کمنٹیٹر ہے نا وہ پڑھ رہا ہوتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. وہ چینل سٹارٹ اس سے کرتے ہیں اذان کے اوقات میں. جب مسجد ایک میں تو حرمین شریفین کی وہ 5 نمازیں دکھاتے ہیں نا، ایک مسجد نبوی کا چینل بھی ہے، سعودی چینل ہے جس میں مسجد نبوی کی 5 نمازیں، تو اس میں آپ دیکھیں وہ جالی شریف کے اوپر ریئل ٹائم پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو وہ جب میں بیٹھا ہوں نا تو میرے بھی جب سامنے آتا ہے تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں السلام علیکہ یا رسول اللہ، کیونکہ وہ تو ریئل ٹائم ہوتا ہے نا. باقی وہ تو اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے. اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زمین پہ کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگائی ہے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگا لینا، تم دنیا کے کسی بھی حصے میں مجھ پہ درود پڑھو گے تمہارا درود مجھ تک پہنچ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. البتہ قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ ابو داؤد میں حدیث ہے، جو میری قبر پہ آ کے سلام عرض کرے گا. نبی علیہ السلام نے اسپیسیفکلی قبر کے بارے میں، کیونکہ قبر والے چیپٹر میں ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ میری روح کو لوٹا دے گا، میں اس کے سلام کا جواب بھی دوں گا. یہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے الحمدللہ. تمام محدثین اس کی صحت کو صحیح سمجھتے ہیں الحمدللہ، چاہے متقدمین ہو، متاخرین ہو، شیخ البانی ہو، شیخ زبیر علی صاحب ہو، امام نووی ہو، امام حاکم ہو، امام ذہبی ہو، سارے ائمہ. لیکن وہ سلام نبی علیہ السلام کا جو روح کا لوٹنا ہے وہ بھی برزخی ہے، وہ ایکچوئل وہ نہیں کہ جسم سے کوئی روح نکل گئی اور داخل ہوئی، وہ والا کام نہیں. یعنی روح کا متوجہ ہونا. نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں آخرت کی زندگی کے ساتھ ہیں، آپ کا جسم اطہر بالکل سلامت ہے، آپ کی روح مبارک جنت الفردوس میں ہے، اور اس روح اور جسم کا بھی رشتہ ہے جو برزخی رشتہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو مطلع کرتا ہے اور نبی علیہ السلام اس سلام کا جواب دیتے ہیں. نہ ہمارا سلام پہنچنا فزیکل ہے اور نہ حضور کا جواب آنا فزیکل ہے. ورنہ جب حضور جواب دے رہے ہوتے ہیں تو کیا ہمیں آواز آتی ہے جالی شریف سے؟ عام قبرستان میں بھی آپ نے دعا مانگنی ہے جو صحیح مسلم ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین، اے مومنین اور مسلمین جو یہاں پہ قبرستان میں دفن ہو، تم پہ ہماری طرف سے اللہ کا سلام ہو. وہ تو عام مردوں کو بھی آپ نے سلام کہنا ہے. تو یہ تو مطلب قبرستان جب بھی آپ نے جانا ہے تو سلام تو عرض کرنا ہے. آل البقیع پہ وہاں پہ جانا ہے، وہاں پہ بھی سلام عرض کرنا ہے. وہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. ہمارا پہنچنا بھی برزخی ہے، ان کا جواب دینا بھی برزخی ہے. اور یہ برزخ ہے ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، سورۃ المومنون کی آیت نمبر 100. مرنے سے لے کے قیامت تک ان سین بیریئر ہے. جب اس کی آگے تفصیلات میں لوگ پڑھتے ہیں نا جی قبر پہ جائیں تو وہ خود سنتے ہیں، ادھر سے پہنچایا جاتا ہے. سرکار وہ جو خود سنتے والی روایت ہے نا سن کبرا البیہقی کی یا حیات الانبیاء فی قبورہم، اس پہ امام بیہقی نے خود جرح کی ہوئی ہے کہ اس میں محمد بن مروان الصدیق کذاب جھوٹا راوی ہے جس نے یہ روایت گھڑی ہے. اس سے بھی بڑھ کے بریلویوں نے ایک کتاب لکھی ہے نا آپ زندہ ہیں واللہ، عباس رضوی صاحب نے، انہوں نے خود کہا یہ حدیث ضعیف ہے. انہوں نے تو اور چکر میں اسے ضعیف کہا نا، پھر اس میں لکھا ہے اس میں اعمش کی تدلیس ہے، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. اور اچھا وہ ضعیف انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر وہ اس کو صحیح مانتے ہیں نا تو دیوبندی اپنے عقیدے میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیوبندی کہتے ہیں کہ جی قبر رسول پہ سلام عرض کریں تو حضور خود سنتے ہیں، یہاں سے بھیجیں تو اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے. جبکہ بریلوی کہتے ہیں چاہے ادھر پڑھیں چاہے ادھر پڑھیں حضور خود ہی سنتے ہیں. اب وہ روایت جو تھی نا وہ ان کے گھاٹے فٹ ہو رہی تھی تو خود بریلویوں نے کہہ دیا ہے کہ روایت ہی جعلی ہے. اندازہ کرو وہ روایت کتنی جعلی ہوگی جسے بریلوی بھی جعلی کہہ رہے ہوں، اس کی جعل سازی کتنے بڑے لیول کی ہوگی. اور وہ ان کو دیوبندیوں کے جواب میں کہنا پڑا، ادروائز تو شاید. ویسے تو پرانے محدثین تو اس کے اوپر جرا کر کے گئے. نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کی حاضری اس پلانٹ ارتھ پہ چند بڑی نفلی عبادات میں سے ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی بدبختی ہے کوئی حرمین جائے اور قبر رسول پہ حاضری نہ دے سکے. لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ہم وہی عقیدہ رکھیں گے جو آپ نے ہمیں خود تعلیم فرمایا. کہتے نہیں جی عشق کی باتیں ہیں
تو عشق کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی اور محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. سرکار یہ آپ کے صرف ایک جذباتی جملے ہیں. دین میں صرف وہ چیز جائز ہوتی ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جائز قرار دی ہے. ہاں ورنہ پھکی لے لیں. ابو داؤد میں اور ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا سر اٹھا, یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں ہیرا نامی شہر میں گیا تھا, کوفہ کے پاس, وہ نجدیوں کا علاقہ ہے نا, عراق, تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں, تو آپ تو زیادہ حقدار ہیں. یعنی اجتہاد اور قیاس کیا. حنفی کہتے ہیں وہ مجتہد وہ ہوتا ہے جو قیاس اور اجتہاد کر کے مسئلے نکالے. تو دیکھیں صحابی اتنا بڑا, اس نے اجتہاد کیا تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹ دیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے, کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. تو فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خاوندوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے. بس یہ آخری حصہ ہی ہے پبلک کے اندر. اصل پوری حدیث جو تھی نا وہ عقیدے صحیح کرنے والی تھی. تو نبی علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا کہ عشق دے چلے نمبر لائے گئے, عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں, عشق دے چلے مارے گئے. ہاں اتنے میرے ہاتھوں مارے گئے, آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے مارنا ہے. ظاہر ہے جی ہم نے تو ان کا کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نا. ہم کہتے ہیں علمی بات کریں, یہ کہتے ہیں علم بات کریو یار. اور صحابہ اکرام کی تربیت دیکھیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, 70 صحابہ کو جب دھوکے سے شہید کیا جا رہا تھا تو جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی. خزیمہ بنت ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جو جملے بولے انہوں نے امت کا عقیدہ کلیئر کر دیا. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا کہ ہم ان کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس حال سے دنیا سے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی. اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. اور بخاری کے الفاظ ہیں, یہ حدیث بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی. بخاری میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام مدینہ شریف میں اور فرماتے ہیں ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ تمہارے ساتھیوں کو دھوکے سے شہید کر دیا گیا, اور انہوں نے مرتے ہوئے یہ دعا کی اور ان کا پیغام لے کے میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے. یعنی یہ ایک حدیث 3 عقیدے کلیئر کر دیتی ہے. نمبر 1 علم غیب کا عقیدہ. صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی علیہ السلام دنیا میں بھی موجود ہوں تب بھی اللہ جو ان کو بتائے گا وہ ان کے علم میں آئے گا. اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ انظر حالنا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دینا. دوسرا عقیدہ حاضر و ناظر. یہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام قبر انور میں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ, لیکن وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں. جب نبی علیہ السلام قبر سے باہر تھے مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کا یہ یقین نہیں تھا کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہمیں دیکھ رہے ہیں, الا یہ کہ اللہ دکھا دے. جس طرح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کا منظر حضور کو لائیو دکھایا گیا جس میں آپ رو رہے ہیں کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا, میرے جعفر کو شہید کر دیا گیا, عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کے ہاتھوں جھنڈا ہے تو وہ اپنی فوج بچا کے لے آئے, اور حضور زارو کے تار رو رہے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے, اور کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر اللہ تعالیٰ انہیں دکھا رہا تھا. وہ اللہ تعالیٰ تو دکھا دیتا ہے. حاضر و ناظر کا عقیدہ صحابہ کا نہیں تھا, کہا اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یعنی وہ روحانی طور پہ ہمیں نہیں دیکھ رہے, ورنہ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھ لیں, ہم جان دے رہے ہیں آپ کے دین کی خاطر. تیسرا عقیدہ استعانت بھی کلیئر ہو گیا, یعنی مدد نہیں مانگی حضور سے, اللہ سے مدد مانگی. جبرائیل سے بھی مدد نہیں مانگی, یہ بھی نہیں کہا کہ جبرائیل خبر کر دے, ہاں فرشتوں یہ پیغام پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہ فرشتوں کو نہیں تھے پکارتے صحابہ کرام, پکے موحد تھے. اور فرشتوں کی تو ڈیوٹی بھی ہے, تب بھی آپ نے فرشتوں کو کام اسائن نہیں کرنا. کیوں؟ بارش کی ڈیوٹی اللہ نے فرشتوں کی لگائی ہے, لیکن بارش آپ فرشتوں سے نہیں مانگیں گے, اللہ سے مانگیں گے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک میں مبتلا ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے. نہ, صلاۃ الاستسقاء. ایک حدیث 3 عقیدے ہیں, علم الغیب, حاضر و ناظر, استعانت. صحابہ کرام کے تو یہ عقائد ہوا کرتے تھے, لیکن یہ عقیدے لکھے رہ گئے بخاری مسلم میں.
آپ کو عقیدے وہ بتائے جانے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. کہتے جی ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا ہے؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا. یہی مطلب ہوا نا. تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شعر پیش کرو. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا آتا قرآن و حدیث، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اس کا سمپل حال ہے، انہیں کہیں کہ وہ اپنے اعمال اللہ کے پاس لے گئے، پتہ نہیں انہوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی، وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا، قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا. اس طرح کہہ کے جان چھڑائے، یا پھر ہماری طرح پھر سیدھے ہو جاؤ انہوں نے اسی کہنا لے لو جڑا جڑا آندا جے آ جاؤ. پھر دساں گے کہ وہ کتابیں اور کے گستاخیاں لکھیاں نے. پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے، اشرفی رسول اللہ نکالیں گے، کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے، تذکرۃ الاولیاء کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے. تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. تو وہ پھر آخری حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. سچائی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جھوٹ دلیری کے ساتھ پھیلایا ہے، اور جس نے توحید کی بات کی اسے انہوں نے گستاخ کہا، اور اپنے بزرگ بابوں کے نظریات دلیری سے پھیلائے. تو ہم کیا اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو دلیری سے نہیں پھیلا سکتے؟ ایسی کی تیسی ان کی، ٹھیک ہے نا. یہ غدار ہیں دین کے، اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. یہ نرمی والا رویہ ہوگا کافروں کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا، جو اسلام کے غدار ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. نا 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 نا. کافروں کے ساتھ نرمی ہوگی کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. انہیں آپ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے، پازیٹیولی چیزیں. لیکن جو اسلام کے اندر گھس کے ممبروں پہ بیٹھ کے چندے کھا کے یہ کہہ رہے ہیں اے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، تو ان لوگوں کو تو ممبروں سے اتارے. یہ بات کوئی یہودی عیسائی کرے نا آپ سے اے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں، تو کس طرح ہمیں جاگ چھوٹے گی ہماری. وہ اسلام کا دشمن، تو کہہ رہا قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب مولوی کہتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا، ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست حیدر نقوی بھائی شیعہ عالم ہے، لیکن ماشاءاللہ توحید کی آواز انہوں نے اپنے مکتب میں بلند کی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر آج کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں اسلام کا تعارف مجھے کس کتاب میں ملے گا، تو آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے جی قرآن دیں گے پڑھنے کے لیے کہ یہ ہے اسلام کا تعارف، یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور آگے سے وہ یہ سوال پوچھے کہ اچھا آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھی یہ قرآن ہی پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی سی؟ تو اگو پھر منہ اڑ لو گے ہیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ میں نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی، ورنہ اگر کی ہوتی نا تو آج یہ شرکیہ عقیدے نہ ہوتے. قرآن اگر ترجمے سے پڑھا جاتا، ویسے ایسے سمجھدار سے نہ پتا تھی ترجمہ ہو گیا کام پہ گیا. جی 1000 سال پہلے بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے. اچھا 1000 سال پہلے جو بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کیا؟ نہیں. تو پھر کیڑا اسلام لے کے آئے سن؟ اسلام تو قرآن سنت کا نام ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی، عربی انہیں آتی نہیں تھی. ویسے جو لے کے آئے ان میں سے بھی کئی کو عربی نہیں آتی ہوگی، لیکن انہیں تو نہیں مننا، لیکن ہم کہتے ہیں ان کو آتی تھی. تو جب وہ آئے انہوں نے یہاں قرآن کیوں نہیں ترجمہ کیا جہاں اتنا فارغ ٹائم تھا کہ تصوف کی کتابیں لکھتے رہے؟ یعنی فارغ ٹائم تھا نا، اینی موٹی کتابیں لکھ کے ٹر گئے. قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے. بمشکل 200-250 سال ہوئے ہیں. 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، آج چل رہا ہے 1444 ہجری. اس سے پہلے تو کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. اور بخاری کا ترجمہ تو 8 سے 100 سال پہلے کیا تھا ایک دیوبندی عالم نے، اور وہ ترجمہ کر کے اہل حدیث ہو گئے. علامہ وحید الزمان دیوبند کے عالم تھے، بخاری مسلم کا ترجمہ کیا تقریباً 1920 کی بات ہے. تو پھر اردو سارے کان کھلو گے کہ بھائی
انہیں کرنا نہیں. یہ آج کل جو آپ کو دیوبند اور بریلویوں کے قرآن کے یا حدیثوں کے ترجمے نظر آ رہے ہیں نا, یہ اپنی مجبوری کو آ رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہمارے جو فالوورز ہیں وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں گے, تو ہم اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں ہم خود ہی کر دیتے ہیں. پھر ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ہم خود کریں گے تو ہمارے فالوورز کو بھی پتہ چل جائے گا کہ حق کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا حال بڑا آسان ہے, 7 حاشیہ لکھ دیں گے, ترجمہ کریں گے ہم, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, حاشیے میں لکھ دیں گے یا علی مدد بھی ثابت ہے, تو مت تو ماری جائے گی. یہ قرآن کی تفسیر, احادیث کی شروحات انہوں نے قرآن اور حدیث کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی ہیں. اس لیے بریلویوں کو 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھنی پڑی. وہ 13 جلدیں کیوں لکھنی پڑی ہیں؟ ہر دوسرا مسئلہ فقہ حنفی کے خلاف ہے بخاری کے اندر, تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو پھر لکھنا پڑے گا نا اوپر کچھ. رفع الدین کی حدیثیں جب آئیں گی تو ہم ہی چھوڑ دیں گے, صفوں کے صفحے کالے کرنے پڑیں گے, تب جا کے کہیں تسلی ہوگی, ورنہ تو عوام تو رفع الدین شروع کر دے گی. تو یہ جناب بزرگان دین اسلام کی خدمت ان کے کر رہے ہیں. ہم تو صرف عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے اور ان بابوں کا اور ان کے بابوں کا خدا اور. اگرچہ وہ اسی خدا کو مانتے تھے, وہ تو ہندو بھی اسی خدا کو مانتے ہیں, لیکن ان تعلیمات کے ساتھ مانے جو اس شخص پہ نازل ہوئی ہیں جس کی قبر مدینے میں ہے. صلو علی محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد اجمعین الی یوم الدین. جب محشر میں اٹھایا جائے گا تو عمر وفات والی ہوگی یا جوان ہوں گے, اور ساری دنیا میں لوگ کیسے اکٹھے ہوں گے؟ سرکار تو اڈی کیڑی ٹینشن, تو انہوں کسی نے اسائنمنٹ دیتی ہے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی, آخرت جب تک قائم نہیں ہوتی ہم تو بس اتنا ہی اس پہ کلام کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت میں آیا. جیسے بخاری مسلم میں آیا کہ لوگ ننگے اٹھائے جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. جنتیوں کی عمر کے بارے میں آیا کہ 30 سال تک ہوگی اور وہ بوڑھے بھی نہیں ہوں گے کبھی, ایک ہی عمر ہوگی. تو امید ہے اسی عمر کے ساتھ ہی اٹھائے جا رہے ہوں گے 30 سال کے قریب. لیکن مسئلہ ہے کہ تیاری کریں. عمروں سے کیا ہوتا ہے میرے بھائی, ساری دنیا میں لوگ کیسے جمع ہو جائیں گے بے فکر رہیں. ابھی بھی دنیا جتنے آج تک لوگ مر چکے ہیں نا, سارے زندہ بھی ہو جائیں نا, تب بھی یہ پلانٹ ارتھ اس سے بڑا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ اسے فلیٹ کر دے گا. ٹھیک ہے, اصل چیز یہ کہ آپ تیاری کریں انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام کا بندہ قتل کرنا اور حضرت علی کا بندوں کو زندہ جلانے پر اللہ تعالیٰ انہیں دونوں کو عذاب دے گا, کیا ان دونوں کا عمل غیر منصفانہ نہیں ہے؟ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو بندہ قتل ہوا نا, وہ انہوں نے قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اگر قتل کے آج بھی دنیا کی جوڈیشری کے اندر اگر آپ کسی کے پاؤں میں گولی ماریں اور وہ بندہ مر جائے تو آپ کے اوپر قتل والا مقدمہ نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ نے قتل کی غرض سے نہیں کیا, ورنہ آپ سینے پہ یا سر کی طرف فائر کرتے ہیں. یا اگر آپ کا آلہ قتل ایسا ہے, یعنی ایک ڈنڈا آپ نے کسی کو مارا اور بندہ مر گیا, تو اس کے بدلے آپ قتل نہیں ہوں گے. وہ ربو ایک ایسی آئی ہے کہ وہ ایسی جگہ لگ جائے, اسے قتل خطا کہا جاتا ہے. اس کے اوپر جو سورہ النساء میں آئے, غلام آزاد کرنا ہے, توبہ کرنی ہے اور دیت آپ نے دینی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تو بندہ مارا ہی نہیں تھا, انہوں نے تو مکہ مارا تھا. ان کو کیا پتا تھا کہ میرے مکے سے بندہ ہی مر جائے گا. وہ ایسی جگہ پہ لگ گیا, کوئی انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی, کوئی چھرا نہیں گھونپا اس کے اوپر, نہ اس کا گلا دبایا. تو انسٹرومنٹ ان کا مارنے کا وہ نہیں تھا. لیکن چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں, اللہ کے نیک بندے تو کوئی بھی معاملہ مس ہینڈل ہو جائے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لا کے معافی کی درخواست والی کیٹیگری میں ہی ڈالتے ہیں. اسی لیے بخاری مسلم میں آیا کہ قیامت والے دن ہر نبی جب نفسی نفسی کرے گا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے. لیکن قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے, آپ ٹینشن نہ لیں. اب آ جائیں حضرت علی علیہ السلام کا جو واقعہ ہے بخاری میں, وہ زندہ جلانے والا تھا, جو ناحق لوگوں کو نہیں جلایا گیا تھا, وہ مرتدین تھے. وہ بخاری میں الفاظ ہیں زندیق تھے, جن کی سزا قرآن و سنت میں قتل ہے. جو مرتد ہیں, دین چھوڑ گئے, اسلام چھوڑ گئے, ان کی سزا بخاری مسلم میں قتل آئی ہے. اور یہ وہ مرتدین تھے جن میں وہ بھی خبیث شامل تھا, عبداللہ بن سبا جو حضرت علی کو خدا مانتا تھا اور کفریہ اس کا عقیدہ تھا. تو وہ واجب القتل تو تھے کیونکہ ان پہ توبہ پیش کی گئی, انہوں نے توبہ نہیں کی. ویسے مرتد توبہ کر لے تو توبہ اس کی قبول ہے,
تو الٹیمیٹلی ان کو قتل ہونا تھا. اب قتل کے لیے طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا جائے, اس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جو نبی علیہ السلام نے پسند نہیں فرمایا. یہ نہیں ہے کہ ان کا قتل کرنا غلط تھا, قتل بالکل درست تھا. اسی لیے بخاری میں آتا ہے اور ابو داؤد میں تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں تو اتنا ہی ہے کہ انہوں نے کچھ صدیق جلا دیے, تو حضرت ابن عباس کو جب خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ کاش مجھے پتا ہوتا, میں علی کی جگہ ہوتا تو انہیں قتل کرواتا, زندہ نہ جلاتا. آپ وہ حدیث ہی پڑھ لیں, اس میں جواب موجود ہے. ابن عباس بھی کہہ رہے ہیں قتل کرواتا, تو کیا ابن عباس جو ہے وہ قتل کرنا چاہتے ہیں؟ مراد وہ واجب القتل تھے, قتل کے بدلے قتل کے مرتد ہونے کی وجہ سے. اور ابو داؤد میں موجود ہے جب حضرت علی تک یہ بات پہنچی تو انہوں نے جو اس پر رسپانس کیا تو اس میں ان کا رجوع آ جاتا ہے اس حوالے سے کہ انہوں نے اس کے اوپر اظہار افسوس کیا. ان کے علم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے قتل کروانے کے لیے آگ میں جلانے والی جو سزا ہے اس سے منع فرمایا ہے, وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. لیکن دشمن کو قتل کرنا اس حوالے سے کہ وہ مرتد ہو جائے اور جب اس پہ شریعت کی حد لگتی ہو تو وہ تو عین اسلام کو اسٹیبلش کیا, اس کے طریقے میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کو کیسے قتل کرنا ہے. جیسے سعودیہ میں آج بھی جو قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے وہ تلوار کے ذریعے ہوتا ہے. دنیا میں کئی ملکوں میں تو اب قتل کی سزا ختم ہو چکی ہے, لیکن جہاں پہ ہوتی بھی تھی, کہیں کرنٹ والی انہوں نے چیئر بنائی ہوئی ہوتی تھی, الیکٹرک شاک کے ذریعے قتل کرتے تھے, کہیں پہ وہ اس کو کوئی زہر دے کے قتل کر دیتے تھے. تو یہ سارے معاملات چلتے رہے. تو یہ تھا, تو وہ گناہ تو ہے ہی نہیں تھا. گناہ تو تب تھا کہ جب وہ واجب القتل نہ ہوتے. ہاں وہ ایک پروسیجر کا تھا اور اس میں انہوں نے حضرت علی نے رجوع کر لیا, لہذا کوئی ٹینشن نہ لیں آپ. علی بھائی کیا جمعہ کے دن زوال کا وقت ہوتا ہے؟ وہ روایت ضعیف ہے ابو داؤد کی, میں کئی دفعہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں. زوال کا وقت ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا؟ اس دن کوئی سورج کہیں اور سے نکل رہا ہوتا ہے. وہ 3 اوقات بخاری مسلم میں ہے, نبی علیہ السلام نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. سورج کی ٹکیا جب نکل رہی ہوتی ہے, نماز کے اوقات یہ بھی میری ایک ویڈیو ہے, نماز کے مکروہ اوقات یہ بھی ایک ویڈیو, دونوں ویڈیوز میں نے اس کو ایک ایک حدیث کا نمبر ڈسپلے کرا ہے. اور جب ٹکیا غروب ہو رہی ہوتی ہے, لیکن جب غروب ہو رہی ہوتی ہے اور طلوع ہو رہی ہوتی ہے, اس میں ایک نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے کہ اگر طلوع فجر سے پہلے کوئی ایک رکعت فجر کی پا لے اور غروب آفتاب سے پہلے کسی کی مجبوراً لیٹ ہوگی عصر کی ایک رکعت پا لے تو اسے نماز مل جائے گی. لیکن نبی علیہ السلام نے اس وقت میں عمومی نماز کو ڈیلے کرنے سے منع فرمایا, بلکہ مسلم میں الفاظ ہے یہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہوتے وقت پڑھے. اور تیسرا جب سورج بالکل اپنے ٹریک کے سینٹر میں آتا ہے, جسے عموماً زوال آفتاب کہا جاتا ہے. یہ زوال آفتاب غلط ٹرم ہے, یہ ہے دہوہ کبریٰ. زوال آفتاب تو ظہر کے وقت کو کہتے ہیں, زوال کہتے ہیں گرنے کو. جب سینٹر سے سورج مغرب کی طرف ہلکا سا گرتا ہے نا تو وقت داخل ہو جاتا ہے ظہر کا. وہ جب بالکل سینٹر میں ہوتا ہے نا ایگزیکٹ اس وقت, اور نکلتے وقت اور غروب ہوتے وقت, یہ 3 میجر اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. تو ان 3 اوقات کے اندر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. تو چاہے وہ جمعے کا دن ہے یا کوئی اور ہے. وہ جو ابو داؤد میں ایک روایت ہے نا, وہ روایت کی سند کمزور ہے کہ جمعے کے دن زوال نہیں ہوتا. اور وہ زوال کتنا یار 5-7 منٹ ہے. اشراق کے وقت آپ مسجد میں پہنچ جائیں, پورا دن نفل پڑھتے رہے آپ جمعے کی نماز تک. صرف جب ایگزیکٹلی جب وہ زور کا وقت داخل ہونے والا ہو, اور اس دن جمعے کا وقت بھی وہی, جمعہ زور کے وقت میں پڑھا جاتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور جمعے کا وقت اتنا ہی ہے جتنا زور کا وقت ہوتا ہے. جمعہ فجر یا عصر کے ایکویلنٹ نہیں ہوتا, اسی لیے جمعے والے دن زور کی نماز نہیں پڑھی جاتی. تو بس وہ 5-7 منٹ ہے, ٹکیا نکلتے وقت سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت. باقی تو آپ جتنا مرضی پڑھیں. دین زندگی میں صحابہ والی مشقت سے آئے گا, اور صحابہ نے دین کی خاطر پوری دنیا میں ہجرت کی, تو کیا آپ دین سیکھ کر اپنے حلقہ باب میں دین کی محنت کریں یا کریں نا جی؟ اگر ممکن ہو تو جماعت والوں کے ساتھ جائیں. سر جماعت والے اگر صحابہ والا دین دنیا کو سکھا رہے ہیں تو آپ ضرور جائیں. میں نے تو آج تک کسی جماعت کے ہاتھ میں قرآن بخاری مسلم نہیں دیکھی. وہ تو شیخ زکریا کاندلوی کا دین لے کے جا رہے ہوتے ہیں, فضائل اعمال, دین تصوف, یا کوئی فضان سنت دین تصوف بریلویوں کا لے کے جا رہا ہوتا ہے. اور جملہ تو یہ بولتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کو نبی کے طریقوں پہ پورا کرنا ہے. تو اللہ کے احکامات تو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں, نبی کے طریقے بخاری مسلم میں ہیں. آپ وہاں کھڑے ہو کے ذرا نماز کا طریقہ ہی بتا دیں. سب سے پہلے ان کے 6 نمبروں میں نماز بھی تو آتی ہے نا کلمے کے بعد. تو جب وہ نماز بتا رہے ہیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے, تو کس طریقے پہ پڑھنی ہے؟ ان کے بزرگوں کے طریقے پہ, یا وہ طریقہ جو نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا؟ بس
ਪਿੱਠ ਸਿਆਪਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਜੇ, ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। تو ضرور جائیں, قرآن و سنت کے حوالے سے کریں. اور یہ ہر بندے کی ذمہ داری نہیں ہے, جس کو کمپیٹنسی ہے وہ آگے بات کرے. ہم جو کہتے ہیں نا کہ ہر بندے کا کام ہے دین سیکھے اور سکھائے, تو سیکھنے کے بعد سکھائے نا. ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہے انہیں کیا سکھانا ہے, پہلے خود سیکھے گا نا, قرآن خود پڑھے گا, حدیث خود پڑھے گا, جہاں سمجھ نہیں آئے گی وہ سمجھے گا, پھر وہ آیت اور حدیث کسی کو بیان کرے گا, اور اس پہ وہ بخاری کی حدیث اپلائی ہوگی. بلغوا عنی ولو آیا, پہنچا دو میری طرف سے, خواہ ایک آیت آتی ہو تو آگے دسیں گا نا, آتی نہ ہو پھر کیا دسو گے, تو سیکھنا ہے نا. لیکن معذرت کے ساتھ تبلیغی جماعت سے ہم بڑی محبت کرتے ہیں, ان کی قربانی اپنی جگہ, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ تبلیغی جماعت میں 20 سال پہلے بھی وہ 6 نمبر بیان کر رہا ہوتا ہے. 20 سال بعد بھی اگر اسے کہنا کہ سرکار آپ کو 20 سال ہو گئے, ذرا قرآن کے پہلے صفحے کا ترجمہ بتا دیں, وہ کہے گا علماء کا کام ہے. جبکہ نیا نیا جب وہ دین سے اٹیچ ہوا ہوگا نا, اس سے آپ پوچھیں نا, وہ کہے گا حالت میں اٹیچ ہوئے انشاءاللہ سب کچھ سکھان گے. سرکار اگر سکھایا ہوتا تو جڑے تھے بڈھے چٹی داڑیاں لے بیٹھے نے, انہوں نے سیکھ لیا ہوتا. تسی بھی انجی مار جانا ہے, خدا دا نہ جے کو ہوش دے ناخن لو. اور جہاں سے فضائل اعمال نکلی ہے, بنگلہ والی مسجد, نظام پور دہلی, جہاں سے تبلیغی جماعت کا آغاز ہوا, الیاس کاندلوی صاحب, ان کی اپنی جو اولاد میں جو ان کے پڑپوتا ہے نا مولانا سعد کاندلوی, آپ پتہ ہے تبلیغی جماعت کے بھی 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں. رائیونڈ مرکز الگ ہو گیا, یہ تبلیغی جماعت الگ ہے دونوں دیوبندی ہیں. پہلے تو دیوبندیوں میں یاتی آتی تھے نا, بھائی یاتیوں میں 2 ہو گئے ہیں. ایک تبلیغی جماعت ہے رائیونڈ مرکز والی اور بنگلہ دیش مرکز والی, اور ایک اوریجنل تبلیغی جماعت وہ جہاں سے نکلی تھی بنگلہ والی مسجد نظام دین دہلی میں. وہاں کے امیر جو ہیں وہ سعد کاندلوی صاحب ہیں, وہ مرکز ان کے پاس ہے, انڈیا میں زیادہ ہولڈ ان کا ہے, اور وہاں پہ رائیونڈ کی جماعت گھس نہیں سکتی. اب یہ 2015 کے بعد ہوا ہے سارا تقسیم, یعنی 100 سال پورے نہیں ہوئے, کم پہ گیا. 1926 میں بنی تھی, اب 2015 سے پہلے تک کہتے تھے دیکھیں یہ اللہ کی غیبی تائید اس جماعت کو حاصل ہے, دیکھیں اس میں کوئی پھوٹ نہیں پڑی. ہاں جی ہوں دسو تائید کتنے گئی, چھوڑ دو یار, اللہ رسول کو بیچ میں نہ ڈالا کریں, اپنے مولویوں کی ایفرٹ کو ادھر تک ہی رہنے دیا کریں, مہربانی کرو. تو وہ سعد کاندلوی صاحب جو ان کی اولاد میں سے ہیں خود, انہوں نے فضائل اعمال پہ پابندی لگا دی ہے. جو انڈیا کی تبلیغی جماعت ہے فضائل اعمال نہیں سے پڑھ دی, ہاں انہوں نے سمجھ آ گئی ہے کہ یار اس کہانی پہ ہی ہوئی ہے. گھریلو لڑائی جھگڑوں سے بچنے کی خاطر اہلیہ کو والدین سے علیحدہ دوسرے گھر میں رکھ لینا کیا والدین کی نافرمانی ہوگی یا توہین شمار ہوگی؟ نہیں جی, والدین کی کیوں توہین شمار ہوئی ہے؟ مجھے یہ بتائیں, آپ شادی کے بعد جو آپ کی ساس ہے یعنی اس مرد کی, کیا اس کے کپڑے آپ دھو رہے ہیں, اس کی خدمت آپ کر رہے ہیں؟ تو آپ کی جو بیوی کی ساس ہے اس کی خدمت اس نے کیوں کرنی ہے؟ یہی ہے اسلام میں جو لکھا ہوا ہے آپ نے, جس کو آپ نافرمانی سمجھ رہے ہیں نا, یہ اللہ کا حکم یہی ہے کہ شادی کے بعد مہربانی کرے اپنے ماں باپ اور جو نند شریف ہے نا ان کے عذاب الہی سے جان چھڑائیں اپنی بیویوں کی. اگر آپ نے خوشحال زندگی گزارنی ہے, اللہ تعالیٰ سے گھر لیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں. آپ کے ماں باپ کی خدمت آپ کے اوپر ہے سرکار, آپ کی بیوی کے اوپر نہیں ہے. ورنہ تو بیوی بھی اگر یہ کہنا شروع کر دے کہ شادی کے بعد میرے ماں باپ کی خدمت اردو کرنی ہے, تو ٹائم کیا مت آ کی. اس نے کبھی ڈیمانڈ کی ہے؟ آج تک کوئی بیوی اٹھی ہے اس حوالے سے کہ بھئی چونکہ اب شادی ہوگی ہماری, آج کے بعد میرے ماں باپ تیرے سپرد اور تیرے میں ماں باپ میرے سپرد. اگر مارچا مارنا ہے آپ نے تو ضرور مار لیں, لیکن مارچا نہیں ہوتا, ون سائیڈڈ چلتا ہے. والدین کی کوئی نافرمانی نہیں ہے جی, یہ خود ساختہ نافرمانی انہوں نے بنائی ہے. ہمارے علاقے میں عورتیں معجزے کے نام سے کہانیاں سناتی ہیں جس سے گھر میں برکت ہوتی ہے. کیا برکت ہوئی ہے؟ مطلب گھر کے اندر کیا ہو گیا اس کے بعد؟ مطلب میں تو کہتا ہوں اگر کوئی ایسی برکت ہوتی ہے تو مجھے ٹنڈولکر جیسا ایک بیٹسمین چاہیے, پورے پاکستان کی عورتیں مل کے معجزات پڑھیں, مجھے ایک ٹنڈولکر پیدا کر دیں یہاں سے, ٹھیک ہے. 2-3 میچ بندے خوش ہوتے ہیں, او ہے تو جناب ورلڈ کلاس بیٹسمین ہے, نال ہی ٹک جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو تھوڑے موڑ نے جس داڑی ٹنڈولکر پیدا کر چھڑیا نا اتوں, یا کوئی میسی پلیئر جیسا پلیئر کو پیدا کر دیتا, یا کوئی رونالڈو کਢ لیا, ٹھیک ہے, یا دوبارہ کوئی جہانگیر خان یا جانشیر خان آ گیا, تو پھر میں مان لوں. کہانی ہے, کوئی برکت نہیں میرے بھائی. ٹنڈولکر بھی سرخ رومال پہن کے, اور جب جاتا تھا مندر میں تو وہ کہتا میں سینچری مارتا ہوں, اس کا کوئی نہیں ہوتا سلسلہ.
اور یوراج سنگھ نے تو 6 چھکے مار چھڑے سن, فاسٹ بالر نو 6 چھکے جڑے تاریخ ہی نہیں کسی نے مارے. بریلوی کہتے ہیں کہ جو گستاخ ہوتا ہے وہ ناپاک جگہ پر مرتا ہے, جیسا کہ غلام محمد قادیانی, مولانا مودودی بھی مر گئے. میں مولانا مودودی کا بیچ میں ذکر کیوں کر دیا آپ نے, وہ کون سی ناپاک جگہ پہ مر گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, کہا جاتا ہے مولانا مودودی بھی غلیظ جگہ پر مرے. یار خدا کے لیے ان چیزوں سے باہر نکلیں, اس کا کوئی لینا دینا ہے؟ اول تو یہ آپ کی بات بالکل غلط ہے. غلام محمد قادیانی کا جو ہے وہ تو ہم نے سنا ہوا ہے, دیکھا نہیں ہوا, لیکن مودودی صاحب کو تو فوت ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا, 1979 میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. امریکہ میں ہارٹ سرجری تھی, ان کا بیٹا وہاں پہ تھا, اس نے وہاں بلایا تھا انہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب خود یہ واقعہ سنا رہے ہیں ویڈیو میں, بلکہ وہ ان دنوں امریکہ میں تھے اور وہ مولانا کو ملنے کے لیے بھی گئے, لیکن ڈاکٹروں نے ملنے سے انکار کیا تھا, اگرچہ وہ کہہ رہے تھے کہ ان کی صحت بحال ہو گئی تھی, آپریشن کامیاب ہوا تھا. اور اس کے بعد انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب چونکہ ان کے شاگرد بھی تھے مودودی صاحب کے اور بیٹوں کی جگہ تھے, اور کافی عرصے سے ایک سلسلہ وہ والا چل بھی رہا تھا, تو مودودی صاحب ملنا بھی چاہتے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی ملنا چاہتے تھے, لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ملاقات ہو نہیں سکی, اگرچہ ان کی طبیعت بحال تھی. اور کہتے ہیں میں بڑا سیٹسفائی ہو گیا تھا, ٹھیک ہے تھوڑا ریکور کر جائے تو میں مل لوں گا. لیکن پھر اچانک, جس طرح آپ ہوتا ہے نا بیماری سے پہلے ایک دفعہ بالکل مریض ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اچانک پتہ لگتا ہے جی جناب گیا. تو اس طرح ہوا ہے میرے بھائی, وہ ہاسپٹل کے اندر ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یہ خدا کے لیے یار, اللہ کے بندو کیا باتیں کرتے ہو, اس طرح کی باتوں سے کوئی مطلب کوئی فیصلے ہونے والے ہیں کسی کے؟ میں کہتا ہوں نہیں, کسی کی ٹوائلٹ میں بھی ڈیتھ ہو جائے, کیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بندہ جو ہے ناحق تھا؟ کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. اگر کہیں آیت اور حدیث میں لکھا ہوا ہے نا کہ جس شخص کو کسی گندی جگہ پہ موت آتی ہے تو پھر آپ ہمیں وہ پیش کریں, ہم اس کو بنیاد بنا لیں گے. صحابہ کرام علیہم رضوان کو تو کفر کی سرزمین میں موتیں آئی ہیں, کافروں نے, رومنز نے, پرشینز نے ان کو قیدوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا ہے. تو وہ آپ کیا کہیں گے کہ مطلب ان کی موتیں ٹھیک نہیں ہوئی ہیں؟ کربلا میں حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا, تو آپ کیا کہیں گے وہ مطلب ان کے ساتھ جو ہوا وہ نعوذ باللہ کوئی اعمال کی سزا تھی یا کوئی ایسا معاملہ تھا؟ چھوڑ دیں. یہاں تو کہتے ہیں جی جناب لاش کو جو ہے وہ قبر بھی نہیں ملی, تو اہل بیت کی لاشوں کے ساتھ کیا کیا گیا ہے؟ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے ریگستان میں ان کے اوپر؟ لاشوں کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے؟ چھوڑ دیں. کیا حضرت امیر حمزہ کی شہادت کے بعد ان کے ناک, کان اور یہ ساری چیزیں کاٹی نہیں گئی ہیں, سینہ چاک کر کے کلیجہ نہیں چبایا گیا؟ تو کیا حضرت امیر حمزہ جو ہے وہ نعوذ باللہ کو مردود بارگاہ تھے؟ وہ تو المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے کہ وہ اللہ کے شیر ہیں, اور حاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء ہیں حمزہ بن عبد المطلب, شہداء کے سردار. اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے اور اسے قتل کر دیا جائے. نبی اسلام نے, اور اسی کے تحت ہم کہتے ہیں کہ حضرت حسین ابن علی بھی سید الشہداء ہے, کیونکہ انہوں نے بھی جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کیا تھا. ان چیزوں سے باہر نکلیں یار. کوئی اسلامی بہن رفع دین کرتی ہو اور اس کا شوہر اسے منع کر دے اور کہے کہ تو نے اگر رفع دین کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا, وہ کیا کرے؟ وہ صبر کرے, خاوند کے سامنے نہ رفع دین کرے, اور آہستہ آہستہ عقیدوں کی اصلاح کرے. میری یوٹیوب کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ ہے, فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ. ایک دن میں چینج نہیں آئے گی, ٹائم چاہیے اس کے لیے. میں بحیثیت مسلمان خطبہ حجت الوداع پر ایمان رکھتا ہوں, مسلمان ہونے کے لیے ایمان کا حصہ مانتا ہوں. اگے چلو جی, سارے مانتے ہیں, سوال کیا ہے؟ پر دنیا میں لوگ قوم پرست ہیں یار. یہ جس کو آپ قوم پرستی کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک الگ چیز ہے, اور حقیر جانتے ہیں. حقیر جاننا غلط ہے. باقی جو قبائلی سسٹم وہ تو قرآن میں بھی آیا نا. آپ اگر حجت الوداع کے خطبے کو حق مانتے ہیں تو اس میں آگے الفاظ بھی ہے نا, گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, سرخ کو سیاہ پر, سیاہ کو سرخ پر. کسی کو فضیلت ایک دوسرے پہ حاصل نہیں مگر تقوی کی بنیاد کے اوپر, ٹھیک ہے, اور سب آدم کی اولاد ہو. یہ ٹاپک بالکل الگ ڈسکس ہو رہا ہے. یہ ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ اس کا رنگ سفید ہے تو اب اس کو ہم نے اپنا سردار چن لینا ہے.
بلکہ ٹیلنٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. اور اس سے یہ مطلب کیسے نکلا ہے کہ اگر کسی بندے کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اور وہ عالی خاندان سے بھی ہے, اس لیے اسے محروم کر دیا جائے کہ کئی لوگ یہ نہ کہنا شروع کر دیں کہ خاندان کی وجہ سے کیا. یہ آپ کو کس نے کہانی پڑھا دی ہے؟ یہ بھی تو نہیں ہے. اب رہ گیا وہ جو قوموں والا ہے, تو وہ تو اللہ نے قرآن میں خود ہی کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا لِتَعَارَفُوا, تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو جو کام اللہ نے خود کیا ہوا ہے اس کو تو آپ غلط نہ کہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو سب سے بہترین چین میں حضور نے کہا مجھے رکھا. قریش کو سب سے بہترین قبیلہ, اس میں بھی بنو ہاشم, اس میں سے مجھے پیدا فرمایا. تو نبی علیہ السلام تو خود اسے بیان فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق تو رکھا ہوا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کی تذلیل نہیں آپ نے کرنی. اسلام ذات بات میں اس حوالے سے بلیو نہیں کرتا کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو محروم کر دیا جائے یا کسی کو کریٹیسائز کیا جائے. لیکن یہ والی تفریق تو ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے خاندان ہیں وہ اعلیٰ بنائے ہوئے ہیں. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنو اسرائیل کو چن لیا ہے, جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. اب آپ اللہ سے جھگڑا کریں گے؟ 2 دفعہ قرآن میں آیا یا بنی اسرائیل, اللہ خود کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پہ کی تھی اور تمہیں سارے جہان والوں پہ فضیلت دی تھی. اور اس امت میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کو فضیلت دی ہے, قریش کو فضیلت دی ہے, اہل البیت کو فضیلت دی ہے. فضیلت تو اپنی جگہ موجود ہے. البتہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ پاکستانی قوم اور فلانی قوم, منہ تو بیچارے پاکستانی منہ چھپاتے پھر رہے ہیں یار سارے پاسے. صرف ترانوں میں ہی وہ اعلیٰ قوم ہے, باقی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے پاسپورٹ کی کیا عزت ہے. اگر کسی کے والد صاحب 2 بیٹوں میں انصاف نہ کریں, ایک بیٹے کو ٹھیک رکھیں اور دوسرے کو ساتھ بدسلوکی کرے, تو آپ کی کیا رائے ہے؟ میری رائے ہے کہ آپ صبر کریں. آپ کے والد صاحب جانے اور اللہ جانے, خود بخود انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا مزہ چکھنا پڑے گا. ان کو احسن طریقے سے بتا دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو غلام تحفے میں دیا اور حضور کے پاس گئے اور کہا یا رسول اللہ یہ میرا بڑا تابع فرمان بیٹا ہے, میں نے اسے غلام ہبہ کر دیا ہے, آپ گواہ ہو جائیں اس کے اوپر. آپ نے فرمایا تو نے باقی سارے بیٹوں کو بھی ایک ایک غلام گفٹ کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا کیا تو یہ خواہش کرتا ہے کہ تیرے سارے بیٹے تیرے ساتھ اس نے سلوک کریں؟ کہا یا رسول اللہ بالکل خواہش ہے. اپنی مرضی سے سارے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ. جس طرح ماں باپ سے پوچھے نا کہ جی آپ کا احترام ہونا چاہیے, جی ہونا چاہیے, جی اولاد کے کوئی حقوق ہیں تو ادھر وہ کھوتی مار جاندی ہے انہوں دی, اور اولاد سے ماں باپ کا پوچھیں تو ادھر انہوں دی کھوتی مار جاندی ہے. اپنے حقوق کہتے ہیں جی ہمارے حقوق ہیں. یہی حال میاں بیوی کا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو یہ چاہتا ہے کہ ساری اولاد تیرے ساتھ برابر کا سلوک کرے تو بھی سب کو گرفت کرنا ہے کہ غلام, یا اس سے بھی واپس لے لے اور مجھے اس گناہ پر گواہ نہ کر. آگے یہ بھی الفاظ ہے, یہ حدیث بخاری میں بھی مسلم. یہ اپنے ابا جی کو سنا دیں انشاءاللہ. اگر وہ رسول اللہ کے ماننے والے ہوئے نا تو انہیں بات سمجھ آ جائے گی. اگر کسی اور کے ماننے والے ہوئے نا تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں, جان چھڑائیں ایسے ماں باپ سے. لیکن دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے, بدتمیزی نہیں کرنی, چاہے مشرک بھی ہو. اگر کسی کا والد عمرہ کر کے آیا اور اب وہ گندے کاموں میں پڑ گیا تو کیا اس کے بیٹے اس کو دل میں برا جان سکتے ہیں؟ جی دل میں بھی برا جانے, لیکن بدتمیزی نہ کریں, لیکن ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. دل میں کیوں نہیں برا جانیں گے؟ موقع ملے تو زبان سے بھی برا کہیں, برائی کو آپ نے زبان سے بھی روکنا ہے. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہو اور بدکاری کرتا ہو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی توبہ کرے, جی یہی کہیں گے توبہ کریں. مسلم میں حدیث ہے جس گناہ کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب کوئی یہ کر رہا ہوتا ہے تو ایمان اس میں سے نکل کے اوپر منڈلانا شروع کر دیتا ہے, تو توبہ کریں. نمازیں تو اپنی جگہ ہیں لیکن یہ گناہ بھی تو ہے نا, گناہ کبیرہ کا تو وہ بال اپنی جگہ موجود ہے. توبہ کرے فوراً. اگر ایک ہی ٹرپ میں 2nd عمرہ کرنا ہو تو جو ارانا میقات بہتر ہے یا مسجد عائشہ؟ جی دونوں ہی غلط ہیں, دونوں ہی غلط ہیں. آپ مدینہ شریف جائیں اور واپسی پہ بیر علی سے جو ہے نا وہ اپنا احرام باندھیں. مسجد عائشہ تو خود حرم کی حدود میں آتی ہے. مسجد عائشہ سے صرف وہ لوگ احرام باندھیں گے جو اہل مکہ ہیں, جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں. اور جتنے اہل ہل ہیں یعنی جو میقات کے اندر اندر رہتے ہیں وہ اپنے گھر سے ہی احرام باندھیں گے.
اور جو میقات کے باہر کے لوگ ہیں، جس طرح ہم لوگ یہاں سے آج عمرے کے لیے گئے ہوتے ہیں، ہم نے ایک سفر میں ایک ہی عمرہ کرنا ہے، اور یہ سب کے نزدیک بدعت ہے. جو یہ بدعت وہاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ رہے ہوتے ہیں، یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، سب کے نزدیک یہ بدعت ہے. ایک سفر میں آپ 2 عمرے نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ میقات سے باہر نہ نکل جائیں. یہ تو نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے تھوڑی آپ کو یہ چھوٹ دے دی ہے کہ آپ حج تمتع کر سکتے ہیں. بخاری مسلم میں ہے، مشرکین عرب تو اس سے غلط سمجھتے تھے کہ ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج کیا جائے. حضور نے یہ مشرکین عرب کی رسم توڑی اور امت کے لیے حکمن فرمایا کہ پریفر ہے کہ تم حج تمتع کرو، یعنی پہلے عمرہ کرو اور پھر احرام کھول دو اور پھر حج کے دنوں میں حج کرو تاکہ نفع حاصل کرو. پھر اس کے لیے آپ کو ایک قربانی دینی پڑے گی. بس ایک عمرہ کافی ہے ایک سفر میں. ہاں، مدینہ شریف آپ چلے گئے، واپسی پہ دوبارہ آپ کو مکے لے آئیں، پھر وہ آپ کی ساری گاڑیاں جو بائی روڈ آتی ہیں وہ وہاں پہ بیر علی پہ رکتی ہیں. وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، وضو خانے بنے ہوئے ہیں، غسل خانے ہیں، احرام بکھرے ہوتے ہیں، اور وہ SOP ہے، ہر روڈ لائنر نے وہاں کھڑا ہونا ہوتا ہے، جو مرضی ہو جائے. وہاں سے آپ تسلی سے اپنا احرام باندھیں اور پھر آپ کریں. ادروائز یہ جو مسجد عائشہ والا، اس میں تو میں نے کافی دفعہ بولوں. ستارہ پرستوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کافر ہے جی اگر کوئی پرستش کرتا ہے ستارہ. اگر اکثر ہاتھ دیکھنے والوں کی بات ہے، وہ مسلم میں حدیث ہے، جس نے کسی نجومی سے مستقبل کی خبر پتہ کروائی 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت نہیں قبول کرے گا. لے جی، یہ میرا خیال ہے، جو میرے نبی کا خیال ہے. باقی علم نجوم اور انجینئر محمد علی مرزا لکھیں میری تفصیلی ویڈیو اس حوالے سے، جتنی بخاری مسلم میں احادیث ہے اور یہ کس طرح کائنوں کو شیاطین خبریں دیتے ہیں، یہ پوری تفصیلات اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. سورہ کاف کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا. نطفے سے پیدا کرنا تو سمجھ آتا ہے سائنس کی وجہ سے. مٹی کا ہماری پیدائش سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. مٹی سے یہ تعلق ہے کہ مٹی کی خوراک سے وہ نطفہ بنا ہے، تو الٹیمیٹلی ہم بھی مٹی سے نکلے ہیں. انسان کی جو خوراک ہے، جو الٹیمیٹلی اس نطفے کی پیدائش کا سبب بنتی ہے، وہ خوراک کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے. تو اس لیے اس کا یوں تعلق ہے. لہذا یہ قرآن کی تینوں سٹیٹمنٹ درست ہیں کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، انسان پانی کے نطفے سے پیدا ہوا، اور ملی جلی منی سے پیدا ہوا. یہ ساری کی ساری سٹیٹمنٹس درست ہیں. جس طرح دودھ پتی کے لیے ساری سٹیٹمنٹ درست ہیں کہ دودھ پتی میں چینی بھی ڈلتی ہے، دودھ بھی ڈلتا ہے اور پتی بھی ڈلتی ہے. ہمارے مسلم بزرگ جو قرآن کی نازلہ تعلیم بھی نہیں جانتے تھے اور اس بات کا انہیں احساس ہے، اب انہیں قرآن نماز کس طرح سکھائیں؟ سکھا دیں یار، کون سا مشکل کام ہے. قرآن اب آپ کو ظاہر ہے وہ اس طریقے سے تو پورا قرآن تو نہیں پڑھ سکتے، قرآن کا ترجمہ ان کو سنوائیں اپنی زبان کے اندر، پلس قرآن کا اتنا حصہ زبانی یاد کرنا ضروری ہے جو آپ نے نماز میں پڑھنا ہے. بس سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یاد کروا دیں یار، یہ کون سا مشکل کام ہے، کر سکتے ہیں وہ یاد. اور اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس سے بھی لیول کراس کر گیا، تو مسلم شریف میں حدیث ہے، وہ جو نیو مسلم آئے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ابھی نماز نہیں آتی، تو آپ نے ان کو نماز میں پڑھنے کے لیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تعلیم کیا. صرف سبحان اللہ ہی پڑھتے رہے، صرف بسم اللہ ہی پڑھتے رہے. لیکن اگر وہی بابا اپنی ساری جداد کا حساب رکھ کے بیٹھا ہو زبانی، اور اسے یہ پتا ہو کہ جی کیڑے سانے کیڑے سیاسی لیڈر نے کیڑا بیان دیتا سی تے ان کی دی آڈیو آئی ہے تے کی دی ویڈیو آئی ہے، اور وہ آڈیو نے سن بھی لئی اور ویڈیو ویکھ لیا ہون، تو بہت خطرناک بابا ہے، انہوں تے کوئی نہیں ہے. کیا خلا کے بعد میاں بیوی کی صلح ہو سکتی ہے؟ جی ہو سکتی ہے. اگر خلا ہے، طلاق نہ ہو. پاکستان میں خلا بھی طلاق کی شکل میں دیا جاتا ہے، یہ ذرا دیکھ لینا. خلا یہ ہے کہ مرد نے طلاق نہیں دی، عدالت نے تنسیخ نکاح کر دیا، تو وہ پھر اس عورت سے نئے حق مہر سے شادی ہو سکتی ہے. 3 طلاق کے بعد نہیں ہو سکتی، لیکن خلا کے بعد ہو سکتی ہے. اس پہ میری ویڈیو ریکارڈڈ موجود ہے، حضرت عثمان غنی کا فتویٰ موجود ہے مسند امام شافعی کے اندر، اور اس کے اوپر اجماع ہے. کیا بھانجی یا بھتیجی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ہر اس عورت کے ساتھ آپ کا نکاح ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی محرم والی کیٹیگری میں فال نہیں کرتی. بعض ایسے رشتے ہیں جو عارضی طور پہ محرم ہوتے ہیں. مثلا آپ کی بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، میری بیوی سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ہمارے عقد میں ہے ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہے، لیکن اس اعتبار سے شادی نہیں ہو سکتی کہ وہ آلریڈی کسی خاوند کے عقد میں ہے. تو ایسی عورت سے بھی قرآن کہتا ہے آپ نکاح نہیں کر سکتے.
سورہ النساء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں محرمات ابدیہ ذکر ہوئے ہیں، ان میں ایک یہ والا رشتہ ہے. یہ عموماً بیان نہیں ہوتا، اس لیے میں نے سے پہلے نمبر پہ بیان کیا ہے. ویسے قرآن میں جو سٹارٹ میں ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہارے بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں، یہ تمہارے لیے حرام ہے. ہاں، بھانجی یا بھتیجی کی جو آگے سے اولاد ہے وہ تو آپ کے لیے غیر محرم ہے، اس سے شادی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا باپ الگ ہے، وہ الگ نسل ہو گئی. تو بھتیجی یا بھانجی سے شادی تو نہیں ہوگی کیونکہ وہ آپ کی محرم ہے. لیکن جب اس کی شادی ہو گئی اور اس بھتیجی یا بھانجی اس کا خامند، وہ تو اور ہے نا، وہ تو نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی. وہ تو آپ کے والد نے اگر دوسری شادی کی تو وہ جو عورت ہے وہ آپ کی ماں ہے، لیکن اس ماں کی بھی جو پہلے خامند سے اولاد ہے نا، اس سے آپ کی شادی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ نسل ہی ڈیفرنٹ ہوگی. سمجھ آ گئی آپ کو بات کی؟ باقی سورہ نساء کی آیت نمبر 23 پڑھ لیں. I asked this question in last session, but maybe I cannot explain. Ageturoji, in 2 weeks I am traveling from Romania to Jeddah. If my intention is to go Medina first from Jeddah. تو اڈا لگ رہا ہے، بوتھی تو پتہ لگ گیا. اصلی سوال ہے، جو مرضی کرو تسی. نہیں کہ علماء تو نہیں کہتے مان لیتے، میری دیکھو مرد ہی نہیں میرے کیسے اسٹوڈنٹ نہیں یار، کہتے نہیں جواب دو. اچھا سن لو، گو ٹو مدینہ فرسٹ فرام جدہ. تو سرکار آپ جدے سے جب تک مکے نہیں گئے ہیں تو آپ کے اوپر کوئی ایشو ہی نہیں ہے. آپ سمجھے حرم کی سرزمین میں اترے ہی نہیں ہے. بے شک کر لیا ہے. میقات آپ نے کراس کس لیے کیا ہے؟ مکہ جانے کے لیے، مدینہ جانے کے لیے؟ ہاں، تو آپ نے میقات نہیں کراس کیا. ٹھیک ہے. ہاں، اس کے ثبوت میں حدیث ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی الاسلام فتح مکہ کے موقع پر مکے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کے سر کے اوپر امامہ تھا. ایک حدیث میں ہے وہ لوہے والا خود تھا، ہو سکتا ہے پہلے آپ نے خود پہنا ہو پھر پگڑی پہن لی ہو. اور اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہونا. اور اس حدیث سے امام بخاری نے امام حنیفہ اور ان کی فقہ کا رد کیا ہے. امام حنیفہ اور حنفیوں کے نزدیک جو بھی مکے میں جائے گا، چاہے وہ اپنے ذاتی کام سے بھی جائے، عمرہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہے. تو اس کا رد کیا امام بخاری نے کہ صرف اس کا عمرہ کرنا ضروری ہے جو عمرے کی نیت سے جائے. اگر کوئی اپنے ذاتی کام کے لیے مکے جاتا ہے، ایون خانہ کعبے کے اندر بھی چلا جاتا ہے، نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، تو اسے احرام باندھنے کی، عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فتح مکہ پہ چونکہ عمرے کی نیت سے نہیں گئے تھے، آپ نے جنگی لباس پہنا ہوا تھا، آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تھا، ورنہ 2-4 بندے احرام بھی پہن لیتے نا. تو ایسا اس سے رزلٹ یہ نکالا. تو جب آپ مکے بھی چلے جائیں اور آپ کی عمرے کی نیت نہ ہو تو آپ پہ احرام میقات کراس کرنے سے نہیں آتا، تو تھوڑا مسئلہ تو شاید کوئی نہیں. ہاں، آپ تو پہلے ہی نیت کیے میں کہ میں نے مکے نہیں جانا، میں نے جدے اتر کے مدینہ شریف جانا ہے. پھر جب آپ مدینے سے مکے آنے لگے گے پھر آپ کی نیت ہوگی مکے آنے کی، اور اس میں بھی اگر آپ کی عمرے کی نیت ہے تو آپ بیر علی پہ باندھیں گے کیونکہ وہاں سے باندھنا ہے، وہ سنت ہے. نبی علیہ السلام نے وہاں پہ وہ حضرت علی کے نام کے اوپر ایک کنواں بنا ہوا ہے، بیر علی اسے کہتے ہیں جگہ کو، جو بہت بڑی ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے. وہ مدینہ شریف سے نکلتے ہی آ جاتا ہے. وہاں پہ ساری روڈ لائنز کھڑی ہوتی ہیں، باقاعدہ مسجد بنی ہوئی ہے، احرام بھی وہاں پہ آپ کو ملتے ہیں، غسل خانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. ہر گاڑی چاہے کسی نے عمرہ کرنا یا نہیں کرنا، جو مدینے سے نکلتی ہے نا وہ پہلے وہاں کھڑی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ٹرین سے آ رہے ہیں، انہیں نہ ہو کہ ٹرین بیر علی تے نہیں جے رکنی، ٹرین دے اتنے چڑھ رہے تو پہلے تسی کرو ہی احرام بن لو، کیونکہ فوراً ہی میقات آ جاتا ہے وہاں سے. تو مدینہ شریف سے نکلتے ہی میقات آ جانا ہے، اس لیے آپ نے وہاں پہ یہ کر لینا ہے. خوش ہو؟ شکر ہے جی. ویسے پچھلی بار بھی سوال جواب تو میں ٹھیک ہی دیتا سی، ہوں تاری تصدیق میں کس طرح کراؤں. ہمیں عید پہ نیبرز عید مبارک دیتے ہیں اور سویٹس بھی دیتے ہیں، کیا ہم کرسمس پہ گفٹ دے سکتے ہیں؟
کرسمس کے اوپر میرے بھائی ہمارا عقیدہ توحید کا اختلاف ہے نا. کرسمس کے علاوہ دے دیں, ایک دن پہلے بھجوا دیں, چلیں اس موقع پہ نہ دیں. کرسمس کے اوپر میری آپ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ہوں ٹافیاں لے کے کھا دیا لانیاں سے پیڑیاں نا. میں کام کی وجہ سے نماز کی بندی نہیں کر پاتا, اور کبھی کبھی اس ڈر کی وجہ سے کہ نماز نہ رہ جائے زور اثر ایک ساتھ پڑھ لیتا ہوں. اس کے بارے میں رہنمائی بہت اچھا کام کر رہے ہیں جی, آپ نماز پڑھ لیا کریں. 2 اکٹھی نمازیں پڑھنا پچھلے دنوں میں نے تفصیلی ویڈیو دوبارہ سے ریکارڈ کروا دی. بھر دو جھولی میری یا محمد کہنا اس بارے میں بتا دیں, غلط ہے جی. یہ تو بالکل شرکیہ عقیدہ ہے. نبی علیہ السلام کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ نے رسول اللہ سے دعا کرنی ہے. دعا صرف اللہ ہی سے ہے جی. نہ نبی کو سجدہ ہو سکتا ہے, نہ آپ سے دعا کی جا سکتی ہے. ہاں رسول اللہ سے دعا کروائی جا سکتی ہے جب آپ دنیا میں موجود ہوں. میں پہلے کافی آج بول چکا اس پہ. اسلامی بینکنگ الاؤڈ ہے اور کمز انڈر شریعہ گائیڈ لائنس. ہاں جی, پاکستان کی جو اسلامی بینکنگ ہے وہ شریعہ لاز کے اندر ہے. اکا دکا چیزیں وہ بھی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ایڈریس ہو جائیں گی. تو اسلامک بینک جو پیور اسلامک بینک ہے, جو برانچز نہیں ہے, جو پورے کا پورا بینک اسلامک ہے, ان سے آپ لین دین والا معاملہ کر سکتے ہیں. انشورنس کا بھی کر سکتے ہیں, گاڑی بھی نکلوا سکتے ہیں. اس پہ تفصیلی ویڈیو میں ریکارڈ کروا چکا ہوں بے شمار دفعہ. سری نماز 4 رکعت والی, پہلی 2 رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت ملانی ضروری ہے؟ جی ضروری ہے. فرض نماز جتنی بھی ہے پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملانا ضروری ہے. اگر نہیں ملائیں گے, جان بوجھ کے نہیں ملائیں گے, تو نماز آپ کی دوبارہ آپ کو پڑھنی پڑے گی. اور اگر بھول کے نہیں ملایا تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی, اکیلے یا جماعت کی صورت میں, دونوں صورتوں میں. اور آخری 2 میں بھی ملا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام کا عمومی عمل یہ ہے کہ آخری 2 رکعتوں میں فرض کی صورت نہیں ملاتے تھے, لیکن بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ نے صورت ملائی ہوئی ہے. یہ بھی بتائیے کہ ازائے وضو کو 1 دفعہ دھونا افضلیت میں آتا ہے یا 3 دفعہ؟ نبی علیہ السلام نے تینوں طریقے سے کیا ہے. 1 دفعہ بھی بخاری مسلم میں آیا, 2 دفعہ بھی آیا, 3 دفعہ بھی آیا. لہذا افضلیت والا معاملہ میں اس کو پھر اجتہاد کروں گا. جہاں پہ پانی کم ہے وہاں پہ افضل یہ ہے کہ آپ 1 دفعہ ہی ازائے وضو کو دھوئیں, اور جہاں آپ کے پاس پانی زیادہ ہے اور آپ زیادہ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو 3 دفعہ کریں. لیکن 3 پھر وہ 5-6 نہ ہو جائے. کئی لوگ تو پوری بالٹی صرف داڑھی کے اوپر لگا دیتے ہیں, اور وہ یہ سارا یہ فتنہ یہ بھی حنفیوں کا کھڑا کیا ہوا ہے. انہوں نے جو وضو کا طریقہ بتایا آپ کو, اس حساب سے تو کسی کا وضو ہو ہی نہیں سکتا. مطلب داڑھی کہتے ہیں جی پوری کی پوری بھیگ جائے. نبی علیہ السلام کے پوری داڑھی دھوتے تھے وضو میں. بخاری مسلم میں صرف 1 دفعہ پانی لیا. 1 دفعہ پانی لے کے کیا پوری داڑھی دھل سکتی ہے؟ نہیں. بس جتنا آپ کو چہرہ نظر آ رہا ہے نا, یہ جہاں سے ماتھے کے بال جمتے ہیں عموماً گانج والے کے تو یہاں تک بھی نہیں ہوتے, عموماً وہاں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک آپ نے یوں پانی ڈالنا ہے. جتنی کھال ہے بس کھال میں پہنچ گیا, جتنے بال گیلے ہو گئے باقی آپ نے یوں خلال کر لیا, آپ کا وضو ہو گیا. یار بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے نبی علیہ السلام آلموسٹ 600 ملی لیٹر یعنی ½ لیٹر پانی سے وضو کر لیتے تھے. 600 ملی لیٹر سے. اور اگر اسے آپ تولیں گے, ویسے تولنا تو آج کل کے زمانے میں پانی تو چونکہ ایکویلنٹ ہی ہوتا ہے آلموسٹ, تو وہ تولنے میں 600 گرام اور 600 ملی لیٹر برابر ہوتے ہیں, کیونکہ پانی سے ہی اس یونٹ کو ڈیٹیکٹ کیا گیا. دودھ کے کیس میں ڈفرنٹ آ جاتا ہے, آئل میں ڈفرنٹ ہے, لیکن 1 کلو پانی کا وزن 1 لیٹر پانی کے برابر ہوتا ہے. تو وہ 1 لیٹر جو بوتل ہے اس کو آپ ہاف کر لیں, یعنی 2 پانی کے گلاس, اس سے آپ نبی علیہ السلام وضو کر لیتے تھے. آپ مجھے بتائیں, یہاں تو یہ 3 لوٹے جو ہے وہ بڑی گھنی داڑیوں پہ یہ لگاتے رہتے ہیں لوگ. عقیدہ توحید سیمینار کا جواب دیں. آپ بریلوی اکثر کہتے ہیں کہ علی مرزا نے ان لیکچرز کا جواب نہیں دیا. میرے بھائی میں نے جواب, یہ لیکچرز کا جواب, میں نے ایک بندہ جو ہے وہ 10 گھنٹے بولے گا تو میں نے 20 گھنٹے میں جواب دینا ہے. میں نے اصولاً بتا دیا کہ جو توحید کے حوالے سے جو وہ شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, مین ہمارا اختلاف ان سے صرف ایک ہے, دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے 1 دفعہ نہیں 20 دفعہ دھوکے ان کے ایکسپوز کیے ہیں, اور ان باتوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھ لیں, توحید پہ 10 دھوکے. یہ جتنے اس نے سیمینار آج تک کروائے یا قیامت تک ان کے ماننے والے کروائیں گے, وہ ایک ویڈیو کے اندر ساری باتوں کے جواب موجود ہیں, جو آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ آیات اور حدیث کو کوٹ کرتے ہیں. توحید سے متعلق 10 دھوکے, یہ میری ویڈیو ہے. اور آج سے
آلموسٹ 12 سال پہلے 10 سال پہلے ویڈیو دعا صرف اللہ ہی سے وہ ریکارڈڈ ہے, سب کچھ میں نے اس میں بیان کر دیا. لو جی تھوڑا سارا تھدا میں مکا چھڑا جی. کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں جی پرچی میں اتنے آئی ہوئے اور میں نے اس کی پرچی پڑھ کے جواب نہ دیا ہو. کوئی بندہ اگر ایسا ہے جو کہ جی میری پرچی تھی آپ نے نہیں پڑھی اور وہ آگے آئی ہے, ایک تو ہے بندہ بعد میں آیا, وہ تو آپ شام تک آتے رہے تو کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے میں, لیکن کوئی ایسا بندہ جس کی پرچی میں نے نہ پڑھی ہو. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمة وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, ہمیں, ہمارے ماں باپ کو, پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. خصوص بالخصوص کشمیر, چائنا, انڈیا, فلسطین, افغانستان, یمن, شام, عراق, جہاں کہیں بھی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, پاکستان میں بھی جو سیلاب زدگان ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں, جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما. تمام مسلمانوں کو شفاء کلی عطا فرما. تمام مسلمانوں کی, خواہ وہ جنوں میں ہو, انسانوں میں ہو, تمام دینی, دنیاوی, جسمانی, روحانی, ظاہری, باطنی پریشانیاں, تکلیف, مصیبتیں, دکھ, بیماریاں, دشواریاں دور فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین.